بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر کا 42واں درس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ ایک دوسری بحث میں وارد ہو رہے ہیں۔ چونکہ ہم نے ابتدا میں بیان کیا تھا کہ مقصد اول میں ہم انشاءاللہ تقریباً 7 قسم کے ابواب کو ترتیب دیں گے اور اس میں اپنی بحث کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ الحمدللہ ان ابواب میں سے پہلا باب مکمل ہو چکا ہے۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں دوسرے باب کو، ابواب الثانی کو۔ اس میں انشاءاللہ امر کے متعلق تمام تفصیلات آئیں گی کہ امر سے ہماری مراد کیا ہے، صیغہ امر کیا ہوتا ہے، مادہ امر کیا ہوتا ہے، اور اس کے آخر میں انشاءاللہ پھر واجب کی تقسیمات اور اس سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں ان کو انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم ہر عنوان کے مطابق بیان کرتے جائیں گے۔ الباب الثانی الاوامر وفیہ بحثان فی مادۃ الامر وصیغۃ الامر وخاتمۃ فی تقسیمات الواجب۔ المبحث الاول مادۃ الامر وہی کلمۃ الامر المؤلفۃ من الحروف حمزہ میم را وفیہا ثلاث مسائل۔ فرماتے ہیں کہ اوامر کے باب میں ہماری تقریباً بحث ہوگی 3 مقامات پہ۔ پہلی ہماری بحث ہوگی مادہ امر کے بارے میں، دوسری بحث ہوگی صیغہ امر کے بارے میں، اور تیسری انشاءاللہ بطور خاتمہ کے آئے گی وہ ہوگی تقسیمات واجب کے نام سے۔ اب انشاءاللہ ہم پہلی بات شروع کریں گے جو کہ مادہ امر کے نام سے موجود ہے۔ اس میں انشاءاللہ تقریباً 3 طرح کی آواز کو بیان کریں گے۔ ایک بھی بیان کریں گے ہم کلمہ امر کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کے معنی کو سمجھیں گے کہ امر کسے کہتے ہیں۔ پھر دوسری بات، امر میں علو ہوتا ہے، بلندی ہوتی ہے، اس علو کے متعلق جتنے مطالب اس کو اور جتنے بھی اقوال ہیں انشاءاللہ اس کو ایک ایک کر کے بیان کریں گے۔ اور تیسری جو ہماری بحث آئے گی وہ ہے امر کا وجوب پہ دلالت کرنا، انشاءاللہ اس کو بھی ہم بیان کریں گے۔ تمام یعنی مادہ امر میں ہماری 3 طرح سے بحث ہوگی، کلمہ امر کے معنی کے بارے میں، امر میں علویت کے بارے میں، اور امر کی وجوبیت کے بارے میں۔ فرماتے الباب الثانی الاوامر، دوسرا باب ہے اوامر۔ الباب الاول مشتق کے نام سے تھا، الباب الثانی اوامر کے نام سے ہے۔ وفیہ بحثان، فرماتے اس میں 2 طرح کی بحث ہوں گی، فی مادۃ الامر و صیغۃ الامر، مادہ امر کے بارے میں و صیغہ امر، و خاتمۃ فی تقسیمات الواجب، اور ہمارا ایک خاتمہ ہوگا صیغہ امر کی بحث کے بعد جو کہ تقسیمات واجب کے نام سے مشہور ہے۔ گویا کہ دیکھا جائے تو ہماری بحث 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، مادہ امر، صیغہ امر اور تقسیمات واجب۔ المبحث الاول، اب یہاں سے کیا کر رہے ہیں، پہلی بحث کا آغاز کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مادۃ الامر، امر کا مادہ۔ یہ مادہ امر کیا ہوتا ہے؟ فرماتے وہی کلمۃ الامر، کلمہ امر جو ہمارے سامنے ہے کہ المؤلفات من الحروف حمزہ میم را، یعنی اس بحث کے اندر ہم کیا کریں گے، کلمہ امر کے مادہ کے متعلق گفتگو کریں گے کہ حمزہ اور میم را یہ کس چیز میں ظہور رکھتے ہیں۔ چونکہ ہماری بات ظہور کے متعلق ہے، اصل ظہور کو ہم سمجھیں گے کہ یہ مادہ امر کس چیز میں ظہور رکھتا ہے۔ وفیہا ثلاث مسائل، فرماتے ہیں کہ اس پہلی بحث میں ہمارے 3 طرح کے مسائل ہیں کہ جس کو میں نے نیچے بھی بیان کر دیا، معنی کلمہ امر، اور دوسری بحث ہے امر میں علو، اور تیسری ہے امر کا وجوب پہ دلالت کرنا۔ اب یہاں سے انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں پہلی بحث کو۔ فرماتے ہیں الاول معنی کلمۃ الامر، کلمہ امر کا معنی۔ قیلا ان کلمۃ الامر لفظ مشترک بین الطلب وغیرہ مما تستعمل فیہ ہذہ الکلمہ کالحادثۃ والشأن والفعل، کما تقول جئت لامر کذا او شغلنی امر او اتى فلان بامر عجیب۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کلمہ امر ہے یہ چند ایک معنی میں مشترک ہے، کہ بعض کتابوں میں تقریباً اس کے 15 سے زائد معانی بیان ہوئے ہیں کہ امر کن کن معانی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ان معانی میں سے جو اہم ترین معانی ہے صاحب کتاب ان معانی کو یہاں پہ نقل کریں۔ فرماتے ہیں امر کا ایک معنی حادثہ بھی ہے، یعنی کسی کام، مراد ہے کہ کسی کام کے واقع ہونے کے متعلق، اور شان یعنی کسی کام کی حالت کو بیان کرنے کے لیے، یا امر آتا ہے کسی چیز کے فعل کو بیان کرنے، کسی کام کو بیان کر لیے، او طلب، یا پھر یہ کسی چیز کی طلب کرنے کو بیان کرتا ہے۔ ساری مثالیں اوپر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں قیلا، کہا گیا ہے کیا، ان کلمۃ الامر لفظ مشترک بین الطلب وغیرہ، کلمہ امر کیا ہے، مشترک لفظی ہے، ایسا مشترک لفظی ہے کہ جس کے یہ تقریباً 4 معنی جو اہم ہم نے بیان کیے، اس کے علاوہ دیگر معنی بھی ہیں جو کئی ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسا مشترک لفظی کہ جس میں طلب اور طلب کے علاوہ دیگر افراد اس میں شامل ہے۔ مما تستعمل فیہ ہذہ الکلمہ، فیہ کی ضمیر آئی غیر کی جانب، یعنی طلب کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں کہ جن میں یہ کلمہ امر استعمال ہوتا ہے ان تمام میں یہ کیا ہے، مشترک لفظی ہے۔ کالحادثۃ والشأن والفعل، جیسا کہ حادثہ ہے، شان ہے، فعل ہے، جن کو تینوں کو ہم نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ اب تینوں کی مثالیں دے رہے ہیں۔ فرماتے کما تقول، جیسا کہ آپ کہتے ہیں جئت لامر
قضا میں تمہارے پاس فلاں کام کے لیے آیا ہوں. یعنی اصل میں مثال کی کیسے ہے, جئتو لحادثت قضا, یعنی اس کام کے حدوث کے لیے, اس کام کے انجام دہی کے لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں. او شغلنی امرون, یا شانیت کو بیان کرتا ہے کیا, او شغلنی امرون یعنی شغلنی حالن, یعنی اس حالت نے مجھے کیا کیا ہے, اپنے اندر مشغول کر رکھا ہے. یا فعلیت کی مثال جیسے او اتا فلان بامر عجیب, فلاں شخص ہے لیکن ایک عجیب کام کرتا ہوا. اب یہاں امر کس معنی میں ہے, امر فعل کے معنی میں ہے, کام کے معنی میں ہے. تینوں مثالیں دے دی, حادثہ کی, شان کی اور فعل کی. یعنی کلمہ امر کیا ہو جائے گا, مشترک ہو جائے گا طلب میں اور طلب کے علاوہ دیگر افراد میں, جس کی مثالیں ہم نے بیان کر دی ہیں. آگے فرماتے ہیں ولا يبعد ان تكون المعانی التي تستعمل فيه كلمة الامر ما خلا الطلب ترجع الى معنى واحد جامع بينها وهو مفہوم الشیء. مرحوم مظفر فرماتے ہیں کہ بعید نہیں ہے میرے نزدیک یہ والا قول درست ہے. کون سا والا, کہ ان تکون المعانی التي تستعمل فيه کلمۃ الامر, فرماتے جتنے بھی معنی, جس طرح کہ ہم نے مثال کے طور پہ 3 معنی بیان کیے, طلب کے علاوہ کلمہ امر جن جن معانی میں استعمال ہوتا ہے وہ سارے کے سارے معانی ترجع الی معنی واحد, فرماتے ہیں کہ یہ ایک معنی کی جانب پلٹتے ہیں کہ جامع بینہا, جو کہ تمام کے تمام افراد میں ایک قدر جامع کی, ایک مفہوم کلی کی حیثیت رکھتا ہے. وہو مفہوم الشیء, فرماتے وہ کیا ہے, مفہوم الشیء ہے. یعنی الشیء کیا ہے, جب ہم الشیء کہیں گے کہ امر کا مطلب الشیء ہے, اس میں فعل بھی آ جائے گا, اس میں شان بھی آ جائے گی اور اس میں حادثہ بھی آ جائے گا, یعنی سارے کے سارے افراد اس میں شامل ہو جائیں گے. یعنی ہمارے سامنے بنیادی طور پر 2 اقوال ہیں. ایک ہے کہ سب کے لیے جدا گانا, یعنی ہم نے کیا کیا, طلب کے لیے اس کو الگ وضع کیا گیا ہے, شانیت کے لیے الگ وضع کیا گیا ہے, فعل کے لیے الگ وضع کیا گیا ہے, حادثہ کے لیے الگ وضع کیا گیا ہے. یہ ایک قول ہے. لیکن دوسرا قول صاحب کفایہ مصنف کا, وہ فرماتے ہیں کہ نہ, صرف اس کو طلب کے لیے وضع کیا گیا, طلب اس کا ایک معنی ہے اور دوسرا ایک مشترک معنی ہے جو الشیء کے اندر سارے کے سارے افراد کو سموئے ہوئے ہیں. فرماتے فیکون لفظ الامر مشترکا بین معنیین فقط, فرماتے امر کیا ہو جائے گا, 2 معانی کے درمیان مشترک ہو جائے گا. کون کون سے, الطلب والشیء, ایک طلب ہے اور دوسرا شیء ہے کہ جس میں دیگر افراد بھی شامل ہو جائیں گے. تو کیا نتیجہ نکلا, نتیجہ یہ نکلا کہ امر حقیقت میں 2 معانی کے درمیان مشترک ہے, ایک طلب اور دوسرا شیء. اب شیء کے اندر کیا ہے, فعل بھی آ جائے گا, حادثہ بھی آ جائے گا اور شان بھی آ جائے گا. اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ طلب, جو ہم کہہ رہے ہیں کہ امر 2 طرح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, ایک اس کا معنی طلب ہے, دوسرا معنی شیء ہے. پہلے انشاءاللہ طلب کے معنی کو بیان کریں گے, اس کے بعد پھر انشاءاللہ شیء کے معنی کو بیان کریں گے. فرماتے ہیں المراد من الطلب, طلب سے ہماری مراد کیا ہے, فرماتے ہیں اظہار الارادت والرغبت بالقول او الکتابت او الاشارت او نحو هذه الامور مما يصح اظہار الارادت والرغبت وابرازهما به. فرماتے ہیں کہ طلب سے ہماری مراد کیا ہے. اس طلب کی تعریف کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ خلاصہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. فرماتے ہیں مولا جب کبھی بھی اپنے عبد کو کوئی حکم دیتا ہے تو اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں. یا تو مولا اس کے بارے میں پسندیدگی رکھتا ہے تو اس کو اچھا قرار دیتا ہے کہ اس کام کو کرو, یا اس کے متعلق ناپسندیدگی رکھتا ہے, اس کو اچھا نہیں سمجھتا, اس سے کراہت کرتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ مولا کیا کرتا ہے, ایسے کام کا پھر حکم نہیں دیتا, بلکہ اگر حکم دے بھی تو کہتا ہے کہ تم بھی اسے ناپسندیدگی اختیار کرو. اگر تو مولا اس کام کے متعلق کیا رکھے, پسندیدگی رکھے, تو اس میں بھی 2 صورتیں بن جائے گی. کبھی اس پسندیدگی کا اظہار کرتا ہے, اس میں اعلان باطنی کا اظہار کرتا ہے, اور کبھی اس کا اظہار نہیں کرتا. فرماتے ہیں اگر مولا اس میں اعلان باطنی کا اظہار کر دے تو پھر اس اظہار میں چند صورتیں ہیں, یا وہ اپنی زبان سے یعنی قول سے اشارہ کرے گا, یا وہ تحریر کر کے لکھ کے کیا کر دے گا, اس کی جانب اشارہ کر دے گا, یا ہاتھ وغیرہ سے اس کی جانب کیا کر دے گا, اشارہ کر دے گا, یا الہامات وغیرہ کے ذریعے کیا کر دے گا, اس کی جانب اشارہ کر دے گا اور اس کو اپنے بندے تک پہنچا دے گا اور اسے سمجھا دے گا. اب دیکھیے گا طلب کی تعریف. فرماتے ہیں والمراد من الطلب, طلب سے مراد کیا ہے, اظہار الارادت والرغبت بالقول, مولا کا اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنا اور اپنے اعلان باطنی کا اظہار کرنا. کس طرح, بالقول اپنی زبان سے, اول کتابت تحریر سے, اول اشارت یا پھر اشارت سے, او نحو هذه الامور, اس کے علاوہ دیگر امور جیسا کہ کنایہ وغیرہ یا الہامات وغیرہ, ان سے کیا کرے مولا اپنے
اپنی مراد کو سمجھا دے. یعنی شرط ہے اس میں کہ اظہار ارادہ بھی ہو اور رغبت بھی ہو, یعنی مولا اس کو پسند بھی کرتا ہو اور اس کو ظاہر کرنے کا اور اس کو بیان کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہو. فرماتے مما یصح اظہار الارادۃ والرغبہ, فرماتے ہیں اس کے علاوہ وہ دیگر امور کے جن سے رغبت یا ارادے کا اظہار ہونا ممکن ہے, مولا ان تمام طریقوں کو استعمال کرتا ہے. وابرازہما بہ, اور ان تمام طریقوں سے کیا کرتا ہے, اپنے ارادے اور اپنی رغبت کو بیان کر دیتا ہے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ طلب میں کیا ہوتا ہے, طلب میں مولا کی پسندیدگی بھی ہوتی ہے اور اس پسندیدگی کا اظہار بھی ہوتا ہے. فرماتے ہیں ان دو چیزوں کا طلب میں ہونا ضروری ہے. فمجرد الارادۃ والرغبہ, مولا ارادہ بھی رکھتا ہے, مولا پسندیدگی بھی رکھتا ہے, لیکن من دون اظہارہا, لیکن اس کا اظہار کرتا نہیں, جیسا کہ دوسری صورت میں بیان ہوا, اس کا اظہار نہیں کرتا بے مظہرن, کسی بھی خاص صورت میں. فرماتے ہیں لا تسمى طلبا, اس کو ہم طلب کا نام نہیں دیں گے. تو کیا نتیجہ ہوا؟ طلب میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے, مولا اس کی رغبت بھی رکھتا ہو اور اس کو بیان کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہو. پس جب رغبت رکھنے کے ساتھ مولا اس کو بیان کر دے اور اپنے عبد کو حکم دے دے تو ہم اس کو طلب کا نام دیں گے. فرماتے وظاہر انہ لیس کل طلب یسمى امرا, جیسا کہ جو ہم نے گزشتہ بھی صورتیں بیان کی اس سے واضح ہو گیا ہوگا کہ ہر طلب کو جو ہے وہ امر کا نام نہیں دیا جاتا, بل بشرط مخصوص سیأتی ذکرہ فی المسألۃ الثانیہ, بلکہ فرماتے ہیں اس کی ایک مخصوص شرط ہے جو اس کے بعد والے مسئلے میں جب آئے گا کہ امر میں علویت معتبر ہے, علویت شرط ہے. فرماتے وہاں پہ ہم اس شرط کی تفصیل کو بیان کریں گے. تو بنیادی کیا ہے؟ بنیادی یہ ہے کہ طلب اس کو ہم کہیں گے کہ جہاں پہ مولا کی پسندیدگی بھی ہو, مولا اس کا اظہار کرے, اور اظہار جس انداز سے بھی ہم اس کو طلب کہیں گے. اور فرماتے ہیں کہ اس کی ایک خاص شرط ہے کہ جس کے مطابق ہم اس کو طلب کا نام دیں گے, اور شرط کیا ہے کہ عالی ہمیشہ دانی سے طلب کرے, یعنی جو بلند ہے وہ اپنے سے کم تر سے کیا کرے, طلب کرے. اس کو امر کا نام دیں گے. ہر طلب کو ہم امر کا نام نہیں دے سکتے. اب جو دو آپس میں برابر ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے طلب کریں, اس کو بھی ہم امر کا نام نہیں دے سکتے. اگر چھوٹا بڑے سے کسی چیز کا مطالبہ کرے تو فرماتے اس کو بھی ہم طلب کا نام نہیں دے سکتے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ طلب کا معنی خاص ہے, ہر طلب کو امر نہیں کہا جا سکتا. فتفسیر الامر بالطلب, فرماتے ہیں کہ امر کی تعریف کرنا کہ طلب, یعنی امر سے مراد کیا ہے؟ طلب ہے, اور طلب سے مراد کیا ہے؟ امر. یعنی فقط بغیر ان کی شرائط کو بیان کیے اور بغیر اس کو اختصاص کیے اگر ہم امر کی تعریف کرتے ہیں, الامر ہوا طلب الشیء, امر سے مراد کیا ہے؟ کسی چیز کو طلب کرنا. فرماتے ہیں امر کی طلب کے ذریعے تعریف کرنا من باب تعریف الشیء بالعام, کسی چیز کی تعریف الشیء بالعام کے باب سے ہوگی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کی تمام جنس اور فصل کو بیان کیے بغیر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ دیگر افراد کو بھی تعریف میں شامل کر رہے ہیں جو کہ اس میں شامل ہوتے نہیں ہیں. تو بس ضروری کیا ہے کہ ہماری تعریف کیا ہونی چاہیے؟ جامع بھی ہونی چاہیے اور مانع از اغیار بھی ہونی چاہیے. لہٰذا ہم اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ ہر طلب کو امر کا نام نہیں دیا جا سکتا, بلکہ خاص شرائط کے ہوتے ہوئے طلب کیا قرار پائے گی؟ امر قرار پائے گی. آگے فرماتے ہیں والمراد من الشیء, جو کہ ہم نے ابتدا میں کہا تھا کہ امر کے دو معنی ہیں, ایک ہے امر بمعنی طلب کے اور دوسرا ہے امر بمعنی شیء کے. طلب کی تو ہم نے وضاحت کر دی کہ طلب کسے کہتے ہیں اور طلب کی کون کون سی شرائط ہیں. اب بیان کرنے جا رہے ہیں کہ شیء سے ہماری مراد کیا ہے. فرماتے ہیں المراد من الشیء من لفظ الامر ایضا لیس کل شیء علی الاطلاق. فرماتے ہیں شیء کی جب ہم بات کریں گے تو ہر شیء امر شمار نہیں ہوگی, جس طرح ابھی ہم نے طلب کے بارے میں کہا. فرماتے ہیں والمراد من الشیء من لفظ الامر ایضا لیس کل شیء علی الاطلاق. فرماتے ہیں لفظ امر کو اگر ہم شیء کے معنی میں لیں تو اس سے مراد ہر شیء بطور مطلق مراد نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ شیء کے ہمارے سامنے تین طرح کے موارد آتے ہیں. پہلا مورد کیا ہے؟ جواہر, جیسا کہ انسان ہے, جیسا کہ حیوانات ہیں, جیسا کہ درخت وغیرہ, ان کو جواہر کا نام دیتے ہیں, ان کو بھی شیء کہا جاتا ہے, اشیاء کہا جاتا ہے. اور دوسرا افعال, ان کو بھی اشیاء کہا جاتا ہے, جیسے کہ کتابت ہے, خیاطت ہے وغیرہ وغیرہ. جتنے بھی افعال, جتنے بھی کام ہے, کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, جانا آنا وغیرہ, یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ افعال میں سے شمار ہوتے ہیں. اور تیسرا ہے صفات. فرماتے ہیں صفات جیسا کہ علم ہے, قدرت ہے, فرماتے ہیں اس طرح کوئی فن ہے, کوئی حرفہ ہے آپ کے پاس, فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے صفات میں آ جائیں گے. یعنی شیء کے ہمارے پاس تین موارد آتے ہیں, جواہر, افعال اور صفات. فرماتے ہیں یہ تینوں کی تینوں موارد ہماری مراد نہیں ہے, بلکہ کیا ہے؟
بلکہ جو افعال اور صفات ہے یہ امر کہلاتے ہیں، جواہر امر نہیں کہلاتے۔ فرماتے اسی بات کو اوپر بیان کر رہے ہیں، فرماتے فَيَكُونُ تَفْسِيرُهُ بِهِ مِنْ بَابِ تَعْرِيفِ الشَّيْءِ بِالْعَامِّ أَيْضًا۔ اگر ہم تعریف کریں کہ الامر ہوا شیء یا الامر ہوا الشیء یا الشیء ہوا الامر، شیء کیا ہے؟ امر ہے، اور امر کیا ہے؟ شیء ہے، یعنی بغیر کسی قید کو لگائے اور بغیر اختصاص کی اگر ہم امر کی تعریف کرتے ہیں شیء کے ذریعے تو فرماتے تعریف الشیء بالعام ایضا، یہ بھی تعریف جامع اور مانع نہیں ہوگی اور عام ہوگی، اپنے غیر کو بھی شامل ہوگی۔ فرماتے کیوں؟ فإن الشیء لا يقال له امر، فرماتے ہیں صرف شیء کو ہم امر کا نام نہیں دے سکتے، لیکن کس صورت میں؟ الا اذا كان من الافعال والصفات، جب وہ افعال یا صفات میں سے یعنی دوسری قسم میں سے ہو یا تیسری قسم میں سے ہو، جواہر کو ہم کبھی بھی امر کا نام نہیں دے سکتے۔ ولذا لا يقال، فرماتے اس لیے کہ اسی وجہ سے تو ایسا کہنا ممکن نہیں، اور آپ نے کسی کو کہتے سنا بھی نہیں ہوگا کہ رأیت امرا، ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے امر دیکھا، میں نے ایک چیز دیکھی، یعنی امر بمانا شے ہے، لیکن وہ شے کیا ہے؟ یعنی اذا رأیت انسانا او شجرا او حائطا، اس نے انسان دیکھا یا شجر دیکھا یا حائط دیکھا تو یہ نہیں کہے گا میں نے امر دیکھا، بلکہ وہ کہے گا میں نے شے دیکھی، میں نے چیز دیکھی، اس کو امر کے معنی میں استعمال نہیں کیا جائے گا، چونکہ انسان، شجر اور حائط یہ کیا ہے؟ جواہر میں سے شمار ہوتے ہیں، لہذا فرماتے ہیں کہ شے تو ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کو امر شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ شے کے جتنے مصادیق ہوں سارے کے سارے مصادیق امر قرار نہیں پاتے، بلکہ ان میں سے جو خاص اس کے مصادیق ہیں جیسا کہ افعال ہے، جیسا کہ صفات ہیں، وہ اس کے افراد قرار پاتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَلَكِنَّ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ الْفِعْلِ وَالصِّفَةِ الْمَعْنَى الْحَدَثِي، البتہ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ خود افعال اور صفات بھی ساری ہماری مراد نہیں، بلکہ افعال اور صفات کی بھی ہمارے سامنے دو قسمیں ہیں۔ پہلا ہے معنی حدثی اور معنی مصدری، جس کو ہم علم نحو اور علم صرف میں بیان کرتے ہیں۔ ہم فعل کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ فعل اسے کہتے ہیں جو فاعل سے صادر ہو، اور ہم صفت کی تعریف کیا بیان کرتے ہیں؟ صفت اسے کہتے ہیں جو موصوف سے قائم ہو۔ فرماتے یہ اس کا جو معنی حدثی ہے یعنی یہ ہماری مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معنی مختص ہو جاتا ہے کسی ایک ذات کے ساتھ۔ فعل جو واقع ہوا کسی فاعل سے، وہ فاعل ایک ہے، اس نے ایک فعل انجام دیا۔ موصوف ہے، اس کی ایک خاص صفت ہے جس سے وہ کام کیا ہے؟ انجام پایا۔ فرماتے ہیں کہ ہماری یہاں پہ یہ والی مراد نہیں ہوگی، معنی حدثی مراد نہیں لیں گے، بلکہ ہماری مراد دوسرا معنی ہوگا جس کو ہم معنی مستقل یا اسم مصدری کہتے ہیں، جہاں پہ کیا ہو؟ صفت اور فعل کو بطور مستقل مد نظر رکھا جا رہا ہو اور اس میں جہت صدور کو نہ دیکھا جا رہا ہو کہ یہ صفت کہاں سے آئی ہے، یہ فعل کہاں سے آیا۔ فرماتے اس کی جہت صدور کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا، بلکہ فقط صفت اور فعل کو بطور مستقل وہاں پر دیکھا جائے گا۔ اسی بات کو اوپر بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے وَلَكِنَّ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ الْفِعْلِ وَالصِّفَةِ الْمَعْنَى الْحَدَثِيَّةِ، فرماتے ہیں کہ صفت اور فعل سے ہماری مراد معنی حدثی یعنی معنی مصدری ہماری مراد نہیں ہے، اے المعنى المصدری، بل المراد منه نفس الفعل او الصفة، بلکہ ہماری مراد کیا ہے؟ خود فعل اور خود صفت ہماری مراد ہے، بما ہوا موجود فی نفسے، اس طرح کے وہ بطور مستقل موجود ہو، مستقل ہم اس کو دیکھیں گے، یعنی لم یلاحظ فیہ جہت الصدور من الفاعل والایجاد، فرماتے ہیں نہ اس میں ایجاد کو دیکھا جائے گا اور نہ یہ دیکھا جائے گا کہ فاعل نے اس کام کو کس جہت سے انجام دیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ نہ وہاں پہ فاعلیت ہوگی نہ وہاں پہ موصوف ہوگا، بلکہ فاعلیت اور موصوف کے بغیر ہم کیا کریں گے؟ اس فعل کو بطور مستقل اور اس صفت کو بطور مستقل مد نظر رکھیں گے۔ وَهُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ بِالْمَعْنَى، فرماتے ہیں بعض کے نزدیک اس کی تعریف اس انداز میں کی جاتی ہے الاسم المصدری، جس کو ہم نے نام دیا اسم مصدری کا، یعنی اوپر والا معنی حدثی مصدری ہوگا، یہ ہوگا اسم مصدری، اے ما يدل علیہ اسم المصدر، یعنی جس میں مصدر کا اسم کیا ہے؟ دلالت کرے۔ مصدر کیا ہے؟ یعنی جہاں سے جہت صدور جہاں سے نکل رہا ہے، مصدر کا نام کیا ہے؟ خود وہ فعل ہے، خود وہ صفت ہے۔ تو پس افعال اور صفات ساری ہماری مراد نہیں ہے، بلکہ اس میں مصدری مراد ہے اور معنی حدثی ہماری مراد نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں والذا، والذا کیا ہے؟ بطور معیت کے پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں والذا لا یشتق منہ فلا یقال، فرماتے ہیں اسی وجہ سے ان افعال اور ان صفات سے آپ مشتق نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں امرا یا امر امر فہوا امر و امرا یؤمر امر فذاک مامور، یا آپ اس سے مشتق نہیں کر سکتے۔ کب؟ بالمعنى الماخوذ من الشیء، اگر ہم امر کو بمعنی شیء کے مراد لیتے ہیں، اور شیء میں ہم کیا کرتے ہیں؟ افعال یا صفات کی بات کرتے ہیں کہ جن کا ہم معنی مصدری مراد نہیں لیتے بلکہ معنی اس میں مصدری مراد لیتے ہیں، معنی مستقل مراد لیتے ہیں، معنی حدثی مراد نہیں لیتے۔ فرماتے ہیں کہ لذا لا یشتق منہ، فرماتے چونکہ یہ اشتقاق کی صلاحیت نہیں رکھتا اور ہم نے امر یا امر وغیرہ نہیں کہہ سکتے،
تو لہٰذا یہ درست نہیں ہوگا. فرماتے ہیں ولو کانا معنی حدثیہ، اگر اس کا معنی حدثی ہوتا یعنی افعال اور صفات مصدری معنی میں ہوتے، معنی حدثی میں ہوتے، تو فرماتے ہیں ان کا اشتقاق بھی کیا ہوتا؟ درست ہوتا. لشتق کا من ہو تو ان سے ہم کیا کرتے ہیں؟ امر یا امر وغیرہ کو ہم وہاں سے مشتق کر سکتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلا کہ جو امر بمعنی کیا ہوگا؟ شے کے ہوگا، اس سے کبھی بھی کوئی چیز آگے مشتق نہیں ہوگی. بخلاف الامر بمعنی طلب، لیکن اگر ہم امر کو طلب والے معنی لے ہو جو پہلا معنی ہم نے بیان کیا تھا، فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْمَعْنَى الْحَدَثِيَّ، فرماتے اس سے ہماری مراد کیا ہے؟ معنی حدثی ہے. وَجِهَةُ الصُّدُورِ وَالْإِيجَاد، اور جہاں سے فعل واقع ہوا ہے فرماتے وہ ہماری مراد ہے. چونکہ اس میں ہمارا معنی حدثی مراد ہے، وَلِذَا يُشْتَقُ مِنْهُ، پس اسے ہم مشتق کر سکتے ہیں. فَيُقَالُ، ہم کیا کہیں گے؟ امر یا امر امر فَهُوَ مَأْمُورٌ وغیرہ ہم یہاں اس سے مراد لے سکتے ہیں. تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ اوامر کے باب میں ہماری بات 3 مقامات پہ ہوگی: مادہ امر، صیغہ امر اور تقسیمات واجب. امر جو ہے وہ 2 معنی کے درمیان مشترک لفظی ہے، طلب کے درمیان اور شے کے درمیان. شے میں حادثہ بھی آ جائے گا، شان بھی آ جائے گا اور فعل بھی آ جائے گا. طلب سے مراد یہ ہے کہ مولا پسندیدگی رکھتا ہو اور اس پسندیدگی کا کیا بھی کرے؟ اظہار بھی اپنی زبان سے کرے. اب شے سے مراد کیا ہے؟ جواہر، افعال اور اس کی صفات وغیرہ تینوں چیزیں کس میں آ جائیں گی؟ شے میں آ جائیں گی. البتہ یہ تینوں کی تینوں ہماری مراد نہیں، بلکہ امر بمعنی شے صرف افعال و صفات میں ہوتا ہے، یعنی افعال و صفات شامل ہوں گے، جواہر خارج ہو جائیں گے. البتہ افعال و صفات میں بھی 2 صورتیں ہیں، یا اس کا معنی مصدری ہے یا معنی اس میں مصدری ہے. امر بمعنی شے میں صرف معنی اس میں مصدری ہوتا ہے، نہ کہ معنی مصدری. اور جبکہ طلب میں کیا ہوتا ہے؟ طلب میں معنی حدثی اور معنی مصدری ہماری مراد ہوتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.